رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں نیلگون بلب کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ایسی کہ ہنکی نے کمرے کے ماحول پر عجیب سا ماحول طاری کر رکھا تھا۔ گہری نیند میں ڈوبی حیا نے کسی احساس کے زیر اثر آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے لگی گھڑی میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ سکون کا سانس لیتے ہوئے حیا نے کروٹ بدل لی۔ ابھی صبح ہونے میں کافی وقت تھا۔ آج پورا دن کام کر کر کے وہ بری طرح سے تھک چکی تھی اور وہ ابھی صرف آرام کرنا چاہتی تھی۔ لمبے بال ہاتھ سے پیچھے تکیے پر پھینکتے ہوئے حیا نے لائٹ سا کمبل اپنے اوپر اوڑھا تھا اور پلکیں مونتے وہ ایک دفعہ پھر گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ حیا کے کمرے کے باہر رات مکمل طور پر پھیل چکی تھی، چاروں جانب سناٹا اور تاریکی تھی۔ ایسے میں دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ نے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ حیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کمرے کا دروازہ کھل کر کوئی اندر آیا ہو۔ وہ نیند میں تھی، بمشغل اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ خود کو مطمئن کرتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کروٹ بدل کر اس نے لحاف کو اپنے اوپر مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی وہ چونکی۔ اسے اپنے بستر کے پاس کسی کی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ اب کی بار اس نے گھبراہٹ کر آنکھیں کھولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کروٹ بدلتی کسی مردانہ ہاتھ نے آہستگی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ حیا کی رگوں پہ سنسنی سی دوڑ گئی۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی اور لحاف اپنے اوپر سے اتار کر پھینکتی ہوئی حیا یکلخت نیچے اتر گئی تھی۔ کون ہے یہاں؟ کون ہے کمرے میں؟ گھبرا کر کہتی حیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے کی تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں کوئی موجود تھا، اتنا تو اسے اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ مدھم سے بلب کی روشنی میں وہ کوئی لمبے قد کا مرد معلوم ہو رہا تھا۔ حیا کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر حیا کو اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ شاید وہ حیا کے اچانک جاگ اٹھنے پر خود بھی گھبرا گیا تھا۔ حیا کے لبوں سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی۔ اس کے بڑھتے ہاتھوں کو زوردار انداز میں پیچھے دھکیلتے وہ اندھا دھند باہر کی جانب بھاگی تھی اور پیچھے موجود مرد نے اسے جھپٹ کر قابو کرنے کی کوشش کی تھی، مگر حیا کی پھرتی اس کے کام آئی۔ تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ تیزی سے بھاگتے وہ کمروں کے آخر میں بنے اسٹور روم تک چلی آئی۔ دروازہ کھلا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اسے دھکیلتے اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کر دیا تھا۔ کاٹ کباڑ اور گرد سے اٹے اس کمرے میں دروازے کے ساتھ ہی لگ کر نیچے بیٹھتے وہ بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دوپٹہ اٹھانے کا اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ شانوں پر بکھرے بال اور گلے میں کھلے ہوئے 2 بٹن ظاہر کر رہے تھے کہ کسی بدحواسی میں اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ بے بسی کی آخری سٹیج پر تھی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اسے بار بار صرف ایک ہی شخص کا خیال آ رہا تھا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے جان عالم، اس کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ تم نے مجھے جہنم میں پھینک دیا۔ گھٹنوں میں گردنوں میں بازو لپیٹتے ہوئے جیسے خود کو چھپا دینا چاہتی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، ابھی نہیں تو کچھ گھنٹوں بعد ہی صحیح۔ اسے آخرکار اسٹور روم سے باہر نکلنا ہی تھا اور تبھی وہ چونکی۔ باہر پھیلے رات کے سناٹے میں قدموں کی بھاری چاپ اسے اسٹور روم کی جانب آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ خوف سے اپنی جگہ سے جامد ہوگی اور بھاری مردانہ چاپ اسٹور روم کے عین باہر آ کر رکی تھی۔ ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ ہوئی جیسے کسی نے اسٹور روم کا لاک کھولنے کی کوشش کی ہو۔ حیا جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ پلیز 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 مجھے بچا لیں۔ اپنے ہاتھوں کو لبوں پر رکھی وہ اپنی گھٹی گھٹی سی چیخوں کو دباتے ہوئے مسلسل التجائیں کر رہی تھی۔ باہر کھڑے شخص کو شاید محسوس ہو گیا تھا کہ اسٹور روم کا دروازہ اندر سے لاک ہے، باہر سے کھولنے پر نہیں کھلے گا۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد مایوس ہو کر اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور حیا کو وہی مخصوص بھاری آواز سنائی دی۔ آج تو بچ گئی ہے، آئندہ کیسے بچے گی؟ اگلی بار تو میں پورا انتظام کر کے آؤں گا، اگلی بار نہیں چھوڑوں گا۔ جملے کے آخر میں مکروہ سی ہنسی ہنستے وہ جانے کے لیے پلٹا تھا اور قدموں کی چاپ اسٹور روم سے دور ہوتی ہوئی تو حیا نے لبوں پر رکھا ہوا ہاتھ ہٹا کر ایک سسکی لی اور اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ اپنی کمر پر اسے کھردرا مردانہ ہاتھ کا لمس یاد آیا تو ایک دفعہ پھر جڑجڑی سی لے کر رہ گئی تھی۔ تم نے مجھے مفت کا مال بنا دیا جان عالم۔ اپنی ہتھیلیوں سے آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے ایک دفعہ پھر گھٹنوں میں
اپنا منہ چھپا لیا اور اسے پتا تھا کہ صبح کو سورج نکلنے سے پہلے تک اسے یہیں اسی اسٹور روم میں بند رہنا تھا۔ یوں ہی آنکھیں میچے میچے وہ اپنے ماضی میں پہنچ گئی۔ زیادہ نہیں، بس 2 مہینے ہی تو پرانی بات تھی۔ زندگی کتنی حسین تھی۔ کالج کے ساتھ جانے والے ٹرپ کے لیے اس نے بابا کی کتنی منتیں کی تھی۔ بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اپنی ماں سے پوچھ لو۔ انہوں نے ہنس کر آنکھوں سے گلاسز اتارے تو نفیسہ بیگم کے سر ہو گئی تھی۔ اتنی دور اکیلی لڑکی کو بھیجنے کی بھلا کیا تک ہے؟ نفیسہ بیگم جھنجھلا رہی تھی۔ کالج والے 2 روز مری کے ٹرپ پر جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ 20 سالہ زندگی میں وہ پہلی بار کسی ٹرپ پر نہیں گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ سبز آنکھوں میں غصہ سموئے وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جب بابا کے فون کی گھنٹی بجی، مسکراتے ہوئے انہوں نے فون کان سے لگا لیا۔ بھائی اور تو کوئی پریشانی نہیں، سب خیریت ہے، بس اپنی حیا کو مری جانا ہے، اس لیے ضد کر رہی ہے، اور میں اور تمہاری چچی جان تو بالکل اجازت نہیں دے رہے، وہ فون پر مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ایک پل میں ہی حیا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا چلو اگر تم کہتے ہو تو مان جاتے ہیں، بابا جان نے ایک دفعہ پھر مسکرا کر کہا۔ حیا کا خون کھول اٹھا، مگر اندر ہی اندر امڑتی مسکراہٹ کو اس نے بڑی مشکل سے لبوں پر آنے سے روکا تھا۔ جانتی تھی کہ فون کی دوسری جانب وہ شخص موجود ہے اور اس کی بات بابا جان کبھی نہیں ڈالیں گے، اور یہی ہوا تھا۔ اور اس کی جانب سے اجازت ملتے ہی بابا جان نے اسے ٹرپ پر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ حیا کو لگا تھا یہ اس کی زندگی کے خوبصورت ترین دن ہوں گے، لیکن یہ اور بات کہ 2 دن مری میں دل کھول کر زندگی انجوائے کرنے کے بعد جب وہ واپس آئی تھی تو ایک روح فرسا خبر اس کے منتظر تھی۔ اس کے گھر پہنچنے سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے نفیسہ بیگم اور وجدان صاحب کا زوردار کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ ہسپتال میں زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے۔ حیا ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ تو اپنے ٹرپ کی ہزاروں یادیں لے کر ان کے ساتھ سیر کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن قسمت نے تو ایسی بازی پلٹی تھی کہ اسے آنکھ سے آنسو بہانا تک یاد نہ رہا۔ صرف ایک گھنٹے کے بعد ہی وجدان صاحب اور نفیسہ بی بی دونوں کی ڈیڈ باڈیز گھر پہنچ چکی تھی۔ دونوں کی حالت اتنی نازک تھی کہ ہسپتال پہنچنے کے بعد 10 منٹ کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حیا کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ ماں اور باپ دونوں کی لاشیں برآمدے میں رکھی ہوئی تھی اور وہ خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھتی سوچ رہی تھی کہ پہلے کس کا ماتم کرے۔ رشتے دار اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور میری بچی اس طرح خاموش رہنا اچھی بات نہیں۔ اس کی اکلوتی خالہ قمرالنساء نے اسے گلے سے لگا کر رلانے کی کوشش کی، مگر حیا بے یقین نگاہوں سے سامنے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کسی نے اس کے سر پر لا کر سفید چادر اڑا دی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، لیکن کسی اپنے کے گلے لا کر۔ مگر وہاں کون اپنا تھا؟ حیا نے پلٹ کر اپنے سارے رشتے داروں سمیت دیکھا، سبھی اپنی اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ کسی کو وجدان صاحب اور نفیسہ بیگم کی موت کا دکھ نہ تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وجدان صاحب نے نفیسہ بیگم سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور ان کے خاندان والوں نے آج تک نفیسہ کو کبھی قبول ہی نہ کیا تھا اور نہ ہی ان کی موت پر کوئی افسردہ تھا۔ یہی حال نفیسہ بیگم کے خاندان کی طرف سے بھی تھا، سوائے اس کی ایک خالہ کے کوئی جنازے پر نہ آیا تھا۔ خالہ بھی اس لیے آ گئی کیونکہ وہ خود اولاد سے محروم تھی اور حیا کا دکھ اس کے دل کو چیرے جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آ گئی۔ جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو حیا نے متلاشی نگاہوں سے آس پاس دیکھا اور وہ اسے نظر آ گیا جسے وہ کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ جنازے کو کاندھا دیتا ہوا وہ اپنے ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ وہ جان عالم تھا اور اس کے چچا کا بیٹا جس کی وہ منقوہ تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے جان عالم کا نام ہی اپنے نام کے ساتھ سنا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں اس کے لیے کئی ہزار سپنے سجا چکی تھی۔ اسے یقین تھا اسے دکھ میں دیکھ کر وہ خود روک نہیں پائے گا، اور جو آج تک بات نہیں کرتا تھا اس دکھ بھرے موقع پر تو اسے اپنا کندھا ضرور دے گا۔ وہ کوئی غیر تو نہیں، اس کی بیوی تھی۔ مگر حیا کی سوچ غلط ثابت ہوئی۔ جنازے کو اٹھا کر باہر نکلتے اس نے ایک نظر بھی حیا پر ڈالنا گوارا نہ کیا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اپنا دکھ اکیلے ہی منانا تھا۔ اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ رشتے دار 2 دن تک گھر میں جمع رہے تھے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ سب ہی جانے لگے۔ بابا اچھی سرکاری نوکری پر تھے اور گھر سرکار کی جانب سے ملا ہوا تھا۔ ان کی موت کے بعد فوراً ہی واپس لے
لیا جانا تھا۔ پہلی دفعہ حیا کو ماں باپ کی موت کے علاوہ کسی پریشانی نے آن گرا۔ اپنی 20 سالہ زندگی میں اس نے کبھی روپے پیسے کی فکر نہیں کی تھی۔ ماں باپ نے اسے بہترین طریقے سے پالا تھا، ہر آسائش اسے دی تھی، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر خالی کرنے کا نوٹس اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی سبز آنکھوں میں بے چینی سی ابھر رہی تھی۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ اس گھر میں اکیلی تو نہیں رہ سکتی۔ ماتھے کو مسلتے ہوئے وہ پریشان سی سوچ رہی تھی، جب ہی خالہ قمرالنساء اندر داخل ہوئی اور ان کے ساتھ حیا کی ایک پھپھو بھی تھی۔ آج احسان کرتے ہوئے وہ بھی افسوس کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ اب حیا کا کیا کرنا ہے؟ یہ اکیلی جوان جہاں لڑکی اس گھر میں تو نہیں رہ سکتی۔ بھائی جان نے پالا بھی اسے اتنی عیاشیوں کے ساتھ ہے۔ میں نے سنا ہے منی ٹرپ پر گئی ہوئی تھی، جبکہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو گھر سے باہر بازار بھی مردوں کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ پھپھو نے ناک چڑھا کر کہا۔ حیا سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ ارے کرنا کیا ہے، بن ماں باپ کی بچی کو یہاں تھوڑی نہ چھوڑ سکتی ہوں۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ تم لوگوں کو نفیسہ کی اولاد میں کوئی دلچسپی ہو نہ ہو، مگر مجھے تو ہے، میرے گھر جا کر رہے گی۔ خالہ کے اعلان پر حیا نے بے چینی سے سر اٹھایا تھا۔ پھپھو تو خالہ کی بات پر مطمئن ہو گئی تھی، لیکن حیا کا سانس اس کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ خالہ کے گھر کیوں؟ وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ جو اس کا ذمہ دار تھا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ تو اس روز کا ایسا گیا تھا کہ دوبارہ پلٹ کر آیا ہی نہ تھا، اور اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، اور تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ حیا کے ساتھ پھپھو اور خالہ نے بھی مڑ کر دیکھا۔ دروازے سے جان عالم اندر داخل ہو رہا تھا۔ حیا کو اپنے اندر ڈھیروں اطمینان اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ 29 سال کا تھا، اور سفید رنگ کی شرٹ کی آستینیں اس نے کونیوں تک فولڈ کر رکھی تھی۔ سیاہ پینٹ کی جیبوں میں موبائل ڈالتے وہ ہمیشہ کی طرح مصروف معلوم ہو رہا تھا۔ حیا جانتی تھی کہ اتنے بڑے بزنس کو خود ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں۔ صرف 29 سال کی عمر میں اتنا اس کا بزنس پاکستان کے کئی شہروں میں پھیل چکا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی انتھک محنت اور ذہانتیں تھی، وہ جو ذہانت اس کی سنہری آنکھوں سے چھلکا کرتی تھی۔ میں حیا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں اپنے گھر، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ خالہ نے اس سے پوچھا تھا۔ جان عالم خالہ کی بات سن کر ایک دم سے خاموش ہو چکا تھا۔ حیا جان عالم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ خالہ نے مارے باندھے جان عالم سے پوچھا تھا، اور حیا نے سکون کا سانس بھر لیا۔ انہیں منع کر دے گا، ظاہر ہے میں اس کی بیوی ہوں، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ مگر حیا کو تو زوردار جھٹکا لگا، وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ مجھے اعتراض کیوں ہوگا؟ اچھا ہے آپ کے گھر میں یہ محفوظ رہے گی۔ دو لفظی جملہ کہہ کر وہ پھپھو کی جانب منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں چلو، مجھے پتہ ہے تم مجھے ہی لینے آئے ہو، میں کون سا یہاں مزید رکنا چاہتی ہوں۔ شکر ہے تمہارے بابا نے تمہیں کہہ دیا، ورنہ تم تو اجنبی بن کر پاس سے ہی گزر جاتے ہو۔ خفگی سے کہتے ہوئے پھپھو حیا کے سر پر لیے دیے انداز سے پیار دے کر باہر نکل گئی۔ حیا نے بے یقین نگاہوں سے جان عالم کی طرف دیکھا تھا، وہ کتنی آسانی سے اس سے جان چھڑوا رہا تھا۔ جوتے سے قالین کو کھروچتے جان عالم نے اس پر نگاہ اٹھائی، اور اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ حیا نے اپنا رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ گہری سانس لیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مکان کو تالا لگا دیجیے گا، باقی کی کاغذی کارروائی میں کر دوں گا، اور 90 تلے انداز میں کہتا وہ پھپھو کے پیچھے باہر نکلتا چلا گیا۔ حیا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی، اور سفید رنگت کی گلابیاں سی گھلنے لگی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ یہ شخص اس سے اتنا بیزار تھا۔ اس نے کسی فالتو چیز کی طرح سے اسے جان چھڑا لی تھی۔ چلو حیا، دیر ہو رہی ہے۔ خالہ جان اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور باہر ان کے شوہر اپنے مہران گاڑی لے کر کھڑے تھے، اور مسلسل ہارن پر ہارن دے رہے تھے۔ آنسوں کو صاف کرتے ہوئے گہری سانس لے کر اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، اور اب اتنی ارزاں ہو گئی تھی کہ پھر اسے اپنے وجود کی کم حیثیتی کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ بیگ وہ تیار کر چکی تھی، اور خاموشی سے اپنا بیگ اٹھاتے وہ خالہ جان کے پیچھے باہر نکل آئے۔ ایک الوداعی نگاہ اپنے ماں باپ کے مکان پر ڈالتے اسے ساری یادوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ خالہ کا گھر چھوٹا سا تھا، 2 کمرے، کونے پہ بنا ہوا ایک اسٹور روم اور ایک مشترکہ باتھ روم۔ خالہ نے اسے پیار سے شربت بنا کر دیا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کی اپنی تو کوئی اولاد ہوئی نہیں۔ فیضان حلو خاموش انسان تھے۔ انہوں نے نہ حیا کے آنے پر کوئی اظہار خیال کیا، اور نہ ہی دوسرے کمرے میں سے صوفے نکال کر وہاں بیٹھ ڈالنے پر، یوں جیسے وہ گھر کا حصہ ہی نہیں تھے۔ یہ کمرہ حالو کے استعمال میں ہوتا ہے، یہاں میں رہوں گی تو انہیں پریشانی تو نہیں ہوگی؟ حیا نے شرمندگی سے
کہا بیٹھے بیٹھے بٹھائے وہ ان پر بوجھ بن گئی تھی۔ خالہ نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ارے نہیں، وہ تو تمہارے یہاں آنے پر بہت خوش ہیں، تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں، تم بے فکر ہو جاؤ، پریشان مت ہو۔ خالہ کی بات پر وہ مطمئن ہوگی۔ کالج تو بغیر امتحان دیے ہی چھوٹ گیا اور اسے یقین تھا کہ اب وہ دوبارہ کالج فیس دینے کی اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ خالو اپنی دکان سے بمشکل گھر کا خرچ ہی تو پورا کر پاتے تھے۔ اسے خالہ کے گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا جب وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ دونوں چولہے بیک وقت چل رہے تھے۔ وہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی اور ایک چولہے سے سالن کا بھاری پتیلا اٹھا کر اس نے سائڈ میں رکھا سالن کا ڈھکن ہٹا کر وہ مسالہ چیک کر رہی تھی جب اسے پیچھے کچن میں خالو فیضان داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ پانی پینے آئے ہوں گے، حیا نے دل میں سوچا تھا۔ مسالہ زبان پر رکھتے ہوئے وہ بڑے احتیاط سے نمک اور مرچ چکھ رہی تھی۔ اسے اپنا دوپٹہ آہستگی سے گلے سے سرکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی اچانک اسے فیضان خالو کی چیخ سنائی دی۔ ارے حیا، تمہارا دوپٹہ جل رہا ہے، پیچھے دیکھو۔ وہ بکھرا کر پیچھے پلٹی تو جلتے چولہے کے اوپر اس کا دوپٹہ یوں رکھا تھا جیسے کسی نے انتہائی آرام سے اسے وہاں پر رکھا ہو۔ حیا کو حیرت ہوئی اور اتنی لاپرواہی سے تو اس نے کبھی زندگی بھر کام نہیں کیا تھا۔ آگ کے بھڑکتے شعلے اس کو دوپٹے کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ وہ جامد کھڑی تھی جب فیضان خالو نے جلدی سے اسے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر دوپٹہ کھینچ کر اتار دیا۔ حیا بے اختیار سے سینے پر ہاتھ رکھتے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کتنی لاپرواہی سے کام کرتی ہو، دیکھو سارا دوپٹہ جلا دیا۔ فیضان خالو جوتے سے آگ کے شعلوں کو بجھاتے ہوئے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھ رہے تھے۔ حیا کو عجیب سا احساس ہونے لگا ہوا اور کہنے کو تو ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ فیضان خالو نے اسے جلنے سے بچایا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں وہ بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ یکلخت پلٹ کر وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی اور دوسرا دوپٹہ لے کر وہ باہر نکلی تو فیضان خالو گھر میں کہیں نہیں تھے۔ خواہ مہا میرا وہم ہوگا۔ جلتے ہوئے دوپٹے کو وہ مجھ پر سے اتارنے نہ تو اور کیا کرتے۔ حیا نے خود کو سنبھالا اور کچن میں تھوڑا بہت کام رہ گیا تھا، جلدی کام ختم کرتے وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عجیب سی بے چینی نے اس کے وجود کا احاطہ کر لیا تھا۔ 2 روز بعد کی بات تھی۔ اچانک ہی دوپہر کے وقت خالہ کی طبیعت خراب ہوگی اور ان کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا اور خالو گھر پر تھے۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور خالہ کو ہسپتال لے گئے۔ حیا تنہا گھر میں پریشان کھڑی رہ گئی۔ خالہ کی طرف سے اسے بے حد پریشانی تھی۔ بار بار وہ ان کی صحت یابی کی دعائیں کر رہی تھی۔ شام عصر کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ حیا نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی فیضان خالو کھڑے تھے۔ تمہاری خالہ تمہیں یاد کر رہی ہے، چلو تمہیں ہسپتال لے کر جانا ہے، انہوں نے کہا اور کہا۔ حیا نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اکیلے گھر میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ جلدی سے چادر اوڑھ کر وہ باہر آئی تو فیضان خالو اپنی بائک کے اوپر بیٹھے اسی کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ حیا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ گاڑی تو وہیں ہسپتال میں ہے، پارک کر دی تھی۔ وہ لوگ بار بار گاڑی نکالنے نہیں دیتے نا، انہوں نے بودی سی وضاحت دی تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، ایسا کون سا ہسپتال تھا جو گاڑی نکالنے پر منع کرتا تھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ خاموشی سے فیضان خالو کے پیچھے بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے اور ان کے درمیان فاصلہ بنایا تھا، لیکن بار بار لگتے جھٹکوں کی وجہ سے یہ فاصلہ برقرار نہ رہ سکا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک خالو بائک چلاتے رہے اور حیا نے محسوس کیا کہ وہ غیر ضروری طور پر بائک بہت ہی دھیمی چلا رہے تھے۔ کیا ہسپتال بہت دور ہے؟ حیا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ نہیں، دور تو نہیں، چلو تمہیں جوس پلاتا ہوں۔ انہوں نے جوس کی دکان کے سامنے بائک روکی تو حیا بری طرح سے گھبرا گئی۔ نہیں خالو، مجھے جوس نہیں پینا، خالہ بیمار ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ چلیے، ان کی آواز میں سختی تھی۔ خالو فیضان چند لمحے اسے دیکھتے رہے اور پھر کندھے اچکا کر دوبارہ بائک پر بیٹھ گئے، لیکن ان کے انداز میں برہمی آوازاری دیکھی جا سکتی تھی۔ خالہ تو اگلے دن ٹھیک ہو کر واپس گھر آ گئی، لیکن حیا کو اب عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ خالو فیضان آس پاس ہوتے تو وہ خود کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تھی اور نامحسوس انداز میں بار بار اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی۔ اسے لگتا کہ جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ تو اپنے کام میں مگن ہوتی۔ وہ گھبرا کر الو
قسم تو دیکھتی تو یہاں تو اپنے موبائل میں مگن ہوتے یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، وہ پریشانی سے اپنی پریشانی مسلتی وہاں سے اٹھ جاتی، اور اسے پتہ تھا کہ اس کا حسن اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی ضرور کرے گا۔ وہ شام اپنی کالج کی پرانی کتابیں نکالے حالی نظروں سے انہیں تک رہی تھی جب باہر اچانک ہی تیز بارش برسنے لگی، اور خوشگوار احساس کے تحت اس نے کمرے کے دروازے سے باہر جھانکا۔ خالہ اندر بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی، اور آن کی آن میں چھم چھم سے برستے میوہ نے پورے ذہن کو بھگو دیا تھا۔ تار پر پڑے ہوئے کپڑے سمیٹ کر وہ پھٹافٹ اندر لے آئی تھی اور موٹر کو بھی ڈھانپ دیا تھا۔ باقی کوئی ایسا کام نہ تھا جو ضروری ہو، ذرا سی دیر میں ہی اس کے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کا سوچ رہی تھی جب دروازے پر آہٹ محسوس کی ہوئی، اور اس نے پلٹ کر دیکھا تو خالو فیضان کھڑے تھے، اور ان کی نگاہوں میں عجیب سا تاثر تھا کہ حیا بے اختیار خود میں سمٹ گئی۔ باہر سین میں بہت مٹی ہے، بارش کا پانی برس رہا ہے، جلدی سے ساتھ وائپر لگا دو، وہ کہتے ہوئے باہر سین میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ حیا نے چند لمحے سوچا، اور ان کے گھر میں ایک بوجھ کی طرح رہ رہی تھی، اور ان کے کاموں پر اعتراض کرنا بنتا نہ تھا۔ خاموشی سے دوپٹے کو پھیلا کر ہودھ پر لپیٹتے وہ باہر نکل آئی۔ بارش تیز تھی اور وائپر لگانے کے دوران سر سے لے کر پیر تک بھیگ رہی تھی۔ صحن میں سے مٹی صاف ہو گئی تھی، مگر بارش تو اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے خالو فیضان کی طرف دیکھا تھا، جو بغیر پلک جھپکائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ خالو، بارش ہو رہی ہے، وائپر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، مگر خالو فیضان نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب، اس کے برابر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ حیا سر سے لے کر پیر تک بھیگ چکی تھی، لباس بھیگ کر اس کی اسکن کو واضح کر رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ تب بھی خالو فیضان نے اچانک ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے شادی کرو گی حیا؟ تمہاری خالہ ایک بنجر اور ویران عورت ہے، وہ مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، اور سچ بتاؤں تو میرا دل تم پر آ گیا ہے، اور تم حامی بھرو تو میں تمہیں اس گھر کی رانی بنا کر رکھوں گا، تمہاری خالہ کو طلاق دے دوں گا۔ خالو فیضان کی بات سن کر تو حیا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا، اور ان کی نگاہوں میں بھوک ٹپک رہی تھی۔ لرزتے قدموں سے اس نے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے یکدم پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت بھاگی تھی۔ کپاتے ہاتھوں سے وہ دروازہ بند کرتے اسے کتنی ہی دیر تک یقین نہیں آیا باہر کیا ہوا تھا۔ وہ میرے خدا، وہ سب کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے اسے اپنے سر کو تھامتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور اسے جانے عالم پر بری طرح یاد آیا۔ پوری رات اس کی کروٹیں بدلتی گزر گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ صبح ہوتے ہی وہ خالہ کے سر پر ہو گئی تھی۔ مجھے اپنا موبائل دیں، مجھے کچھ کام ہے۔ خالہ نے حیران ہوتے ہوئے اپنا موبائل اسے تھما دیا، اور آج سے پہلے تو حیا نے کبھی موبائل مانگا ہی نہیں تھا، اور اس کے گلابی چہرے پر پریشانیاں بکھری ہوئی تھیں۔ موبائل کمرے میں لے کر آتے ہی اس نے فوراً سے پہلے دھڑکتے دل کے ساتھ خالہ کا فون چیک کیا، اور اس میں کہیں پر بھی جانے عالم کا نمبر سیو نہیں تھا۔ حیا کو مایوسی ہوئی، اور پھر اچانک ہی اس کے دماغ میں خیال کلک ہوا کہ وہ مشہور بزنس مین تھا، اتنا مصروف رہتا تھا کہ یقیناً اس کا انٹرنیٹ پر کوئی پروفائل تو ہوگا۔ کپاتے ہاتھوں سے اس نے انٹرنیٹ پر جانے عالم کو سرچ کیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی ہنستی مسکراتی کئی تصاویر نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ تھوڑی سی ریسرچ کے بعد حیا کو اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی مل گیا تھا۔ کانٹیکٹ نمبر آفس کا تھا۔ حیا کو پورا یقین تھا کہ اس نمبر کے نمبر اٹھانے پر سیکرٹری سے ہی اس سے بات کرے گی، اور میں اسے کہہ دوں گی کہ میں اس کے قریبی رشتے دار ہوں، تب وہ میری بات عالم سے کروا دے گی۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا، اور وہ کہنا چاہتی تھی کہ اب آ کر اسے گھر لے جائے۔ ظاہر ہے جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اسے اسی کے گھر میں رہنا چاہیے تھا۔ وہ بھلا خالہ کے گھر میں بلا وجہ اپنی عزت داؤ پر کیوں لگا رہی ہے؟ فون سیکرٹری نے ہی اٹھایا تھا، اور ان کی انتہائی قریبی رشتے دار بات کر رہی ہوں، جانے عالم نے میری فوراً بات کروا دیجیے۔ لہجے کو پر اعتماد بناتے ہوئے حیا نے اسے حکم دیا۔ سیکرٹری نے خاموشی سے لائن کنیکٹ کر دی تھی۔ حیا دھڑکتے دل کے ساتھ فون کان سے لگائے بیٹھی رہی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آواز موبائل میں سے ابھری تھی۔ جی، کون بات کر رہی ہیں آپ؟ اور بیزار سے تھے، جیسے نہ جانے وہ کتنا مصروف ہو۔ جی، میں حیا بات کر رہی ہوں، حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ بمشکل اسے جواب دیا تھا۔ آنسو آنکھوں میں آنے لگے تھے، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اسے اپنی ساری کہانی سنائی کہ اس نے بیزاری سے جواب دیا، کون حیا؟ وہ ایک دم سے حیرانگی سے اس کی بات سن کر حیران ہی تو ہو چکی تھی، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیں بیبی، جھوٹ بول کر مجھ سے رابطہ
قائم کرنے کی کوشش مت کریں۔ میں ایک مصروف انسان ہوں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے تو سیکرٹری سے کہہ دیں، حیراتی فنڈ میں سے آپ کی مدد کر دی جائے گی۔ تلخی جملے اس کے کان میں ڈالتے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ حیات ساکت بیٹھی رہ گئی تھی اور آنکھوں میں برابر آنسو کب سے گال پر پھسل گئے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ سامنے دیوار پر نگاہ جمائے اسے اپنا آپ کسی حقیر کیڑے جیسا لگا تھا، جیسے بری طرح سے جانے عالم نے اسے پیر تلے مسل دیا تھا۔ اسے تو میرا نام تک نہیں پتا۔ گالوں پر پھیلتے آنسوؤں کو صاف کرتے وہ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بچپن سے اس کی منقوہ تھی اور شاید 5 سال کی تھی جب بابا جان نے چچا جان کے کہنے پر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا، لیکن اسے یاد تک نہیں تھا کہ اس کی منقوہ کسی اور کے گھر میں دن گزار رہی ہے۔ حالہ اپنا موبائل واپس مانگ رہی تھی۔ انہیں کسی کو فون کرنا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے حیا نے انہیں موبائل واپس دے دیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر وہ چونکی۔ کیا بات ہے، تمہیں کچھ ہوا؟ مگر حیا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی اور اس کے وجود پر جیسے کوئی مہر سی لگی تھی اور اس کے پاس اب یہاں سے بچ کر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شام ہالو گھر آنے سے پہلے وہ گھبرا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔